دوستان مکرم، ملک دے طول و عرض تو علماء تشریف لیا کے اپنے اپنے خطابات فرمان گے۔ مینوں حکم ہے کہ کچھ ضروری گزارشات میں بھی آپ کی خدمت دے اندر پیش کراں، اور میرے تو قبل آپ نے ایک جاندار اور شاندار خطاب، جس نو خطاب آکھیا جاندہ ہے، وہ خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ بڑے عرصے تو میں سچی بات عرض کر رہے ہیں، حضرت چلے گئے نے، لیکن یہ میں سچی بات عرض کر رہے ہیں، بڑے عرصے تو کم ترس گئے سن کہ کوئی علمی اور فکری اور منقولی اور معقولی تقریر سنی جاوے۔ حضرت صاحب نے آج وہ کمیاں پوریاں کر دیتی ہیں۔ استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، استاذ الفقہا، یاقوت العلماء، مرجان الفقہا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل الرحمن صاحب بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے خوبصورت خطاب فرمایا۔ اللہ کریم حضرت دے علم و عرفان دے اندر مزید برکات عطا فرمائے، اور جو انہاں ملفوظات عالیہ ارشاد فرمائے، اللہ کریم سان یاد رکھن دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آئی دی اس بزم پاک تے تسی دیکھ رہے ہو سٹیج دی زینت کثیر تعداد دے وچ علماء ہیں، اور انشاءاللہ تشریف لیاندہ بھی راسن، بالخصوص جنہاں نو ویکھ کے اسی اپنی اکھی ٹھڈی کر رہے ہیں۔ آستانہ علیہ پیر بارو کریم دے ایک خوبصورت چشم و چراغ، میں اپنی محبت دے نال انہوں دونوں عاشقاں دے عاشق حضرت خواجہ پیر عاشق حسین صاحب باروی ثم الحسنی دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرمانے۔ آپ دے یمین و یسار کثیر تعداد دے وچ علماء ملت آپ بھی تشریف رکھ دیں۔ میں دعا کرنا اللہ رب العزت انہاں سب سجادگان و شہزادگان دی خیر فرمائے اور برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ میں ویکھیا ہے حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر قاسم حسین باروی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہو گئے، اور آپ دے نال کثیر تعداد دے وچ علماء تشریف لے آئے۔ خلاق عالم سب نو خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرے نا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ دا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمائے جیڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ 50 مرتبہ میری ذات تے درود پاک پڑھ سی، میرے آقا فرماندے ہیں قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال سلام علیہ السلام۔ اس واسطے 50 مرتبہ درود پاک پڑھن والے وظیفے تے عمل ضروری سمجھو، اور پڑھ دیو یہاں چس آ جاوے تو بے شک 50,000 واری چ پڑھو۔ اللہ کریم مینوں اور تانوں سارے پیراواں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرا چن پہ جا تلے پچھلے والے نا مشکل چاہ رہے ہیں، اے جڑا ٹیبل تے چڑھیا بیٹھا میرا پتر تینوں بھی پچھلے تنگ ہوئے بیٹھے ہیں، یا تے جکا ہو کے بہو آج دی اندر برکت ہوندی ہے، تے یا او قتل لے آ کے بہو ایک کم کر جڑا کرنے۔ بہت مہربانی حضرت، اللہ اکبر۔ بہ جا میرے عزیز، تسی بھی بہ جاؤ، چونکہ مجبوری ہوندی ہے۔ باقی سکوٹی والے تھوڑا جہا انج ہو جا سو نا تاکہ انہاں نوں ویکھن دے وچ آسانی رہے۔ ایک منٹ، میں تھوڑی وکالت کیتی ہے کہ ہن تساں گفتگو توجہ دے نال سننی ہے، جڑا موضوع میرے ذمے ہے میں کوشش کرے ساں وہ آپ دے سامنے میں عرض کر سکاں۔ وہ یہ کہ حالات حاضرہ دے وچ اہل سنت نو اپنے عقائد دا کیویں پرچار کرنا ہے تے کیویں تحفظ کرنا ہے، یہ دے اندر علماء دی اور عوام دی اور خانقاہاں دی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، یقین فرماؤ، آپ ذرا توجہ کرے سو، یہ میرا موضوع ہے۔ میں سبق کا شہور پکا کے آیا ہوں، لیکن میرے ذمہ یہ لگا ہے کہ میں ہوں ایو عرض کرے ساں۔ دوستان گرامی ذرا توجہ کرے سو، جڑا ایک عنوان ہے یہ تساں سن لیا ہے، لیکن اس تو پہلے ایک گل سن لو، کیونکہ دیسی ماحول ہے تو میں دیسی طریقے دے نال آپ کو گل سمجھاون دی کوشش کرے ساں۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے تاکہ اساں نہ کوئی گل سمجھ کے جا سکی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ دے اندر اهدنا الصراط المستقیم، ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ خود اللہ رب العزت نے تعلیم فرمایا کہ اس نو اپنے نماز دے اندر بھی جس لئے پڑھنا ہے تامی تے اس طرح بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے، اور یہ سمجھو کہ تسو اپنے رب کو دعا مانگ دے پے ہو، یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ میں ایک بات عرض کر دے، میں چونکہ اسی امام احمد رضا دے نوکر و غلام ہیں، بعض لوگ کہے تھے ترجمہ کیتا ہے اور اسے جگہ تھے، بلکہ اس تو بھی پہلے وہ تو بسم اللہ کے شودے علمی ٹھو کر کھا گئے، انہوں نے نہیں پتہ لگا، لیکن حقیقت حال ہی ہے، اتھے ترجمہ ایک کریں دن، یا اللہ سانو سیدھا رستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں یہ ترجمہ نہیں،
آلہ حضرت فرماتے ہیں سدھے رستے تے یا اللہ سانو چلا. اور اتھے حکمت یہ ہے فرمایا جنہ ہجے ویکھیا نہیں وہ چل سن کی میں. یہ فرمایا سی ویکھیا ہویا ہے بس اللہ کو چلن دی توفیق پہ منگنے ہیں. کیا بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے ہے. گرامی قدر حضرات دوسری بات سیدھے راستے تے چلن دا سانو حکم بھی ہے، یہ دعائیہ کلمہ بھی ہے اور ہر بندے دی خواہش و طلب و تمنا بھی ہے کہ اسا سیدھے راستے تے چلیے. لیکن سیدھا راستہ ایک کڑے بندے دا یہ فیصلہ بھی قرآن مجید نے خود فرما دیتا ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ انہا عظیم ہستیاں دا ہے جنہاں دے ہوتے اللہ نے انعام فرمایا ہے. سیدھے راستے تے چلنا ہے کہ سیدھا راستہ انعام آ لیا ہے. ان انعام کے دے ہوتے یہ تھے ہر بندہ اپنے آپ کو پیش کردہ ہے میرے ہوتے انعام ہے، جدہ کاروبار سیٹے ہوا دا میرے ہوتے انعام ہے، جدے بچے ہو جانے ہوا دا میرے ہوتے انعام ہے، جدی ایک دکان ہے دوسری ڈیلا بھی ہو دا میرے ہوتے انعام ہے، جڑے مولانا صاحب پیر صاحب انہوں نے مرید سال بسال بدر ہو دے میرے ہوتے انعام ہے. گل ساری ٹھیک ہے لیکن یہ مسئلہ بھی قرآن مجید برہان رشید نے حل فرمایا ہے کہ اتھے جڑے انعام یافتہ مراد ہیں اس تو مراد کون ہیں؟ زمیندار ہیں، تاجر ہیں، وہ ایک قلم نگار ہیں یا کالم نویس نگار، کیا شے کیا ہے تھا مراد؟ تو قرآن مجید نے واضح فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ جنہاں میں ہوتے اللہ نے انعام فرمایا ہے سب تو پہلے وہ نبیاں دیا ہستیاں، اس تو بعد صدیقین دیا ہستیاں، اس تو بعد شہداء اور اس تو بعد صالحین جنہوں اسی اپنی زبان اللہ دے ولی آنے ہیں. آواز کمزور آلی ہے جوان آلی چاہیے یہ انج آواز تو آڑی آمنی چاہیے. گرامی قدر حضرات اللہ نے انعام فرمایا اور فرمایا سیدھے راستے تے چلو. سیدھا راستہ انعام آلے ہیں. انعام آلے کون ہیں؟ یہ لوکاں نے بنائے ہوئے دائرے اور وضاحتاں کہ اے بھی انعام ہے، اے بھی انعام ہے، اے بھی انعام ہے، اے بھی انعام ہے. یہ نہیں بلکہ قرآن نے جو فرمایا ہے وہ جو کرے سو سارے گرا فرانسی ٹانے زیادہ ذرا اللہ نے فرمایا کہ میرا انعام نبیاں تے ہے، میرا انعام صدیقہ تے ہے، میرا انعام شہیدہ تے ہے، میرا انعام ولیاں تے ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ایسی طرح سمجھیا ہے. ایک میں گال عرض کرنی ہے میں آخر با کیسی طریقے دینا تھوڑا مسئلہ حل کرے سا ذرا غور فرمائے سو. سیدھے راستے تے چلنا ہے. سیدھا راستہ انعام آلیاں دا انعام ہویا ہے نبیاں تے صدیقہ تے شہیدہ تے ولیاں تے. اتھویں یاد رکھو جڑا آج دنیا دے اندر جتنے مذاہب و مسالک ہیں ویسے پوری دنیا دے اندر 4200 مذاہب، یہ تقریباً 3 مہینے پہلے میں سچ پڑھی ہو دے لکھیا 4200 مذاہب پوری دنیا دے اندر پائے جاندے ہیں. انہاں دے وچوں ایک مذہب دا نام مذہب اسلام ہے اور اللہ دا فضل ہے ایو حق ہے ایو سچ ہے. وہ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا اس مذہب اسلام دے اندر پھر اگے بڑیاں شاخن اے فرقے فرقیاں ٹولے ٹولیاں وہ جو نہیں فرمائی آپ حضرات بہت زیادہ ہیں. انہاں دے وچوں حق اور سچ تے اور صراط مستقیم تے کون ہے؟ تائیو نسل اس بات دا کرنا ہے وہ ہے جڑا قرآن مجید ان 3 آیات طیبات کا مصداق پڑھیں. وہ کس طرح کے سیدھے راستے تے چلے؟ سیدھا راستہ انعام آ رہا ہے. انعام ہویا ہے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں تے. توجہ کرے سو توجہ کرے سو. جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے اے سمجھو نتیجہ دینا پہ اس گفتگو دا، جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیاں دے پیچھے بھی چلے، صدیقاں دے پیچھے بھی چلے، شہیداں دے پیچھے بھی چلے تے ولیاں دے پیچھے بھی چلے او سچا ہے. کہ جیڑا انعام دے تو چلے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی فرانسی ٹو والے پھر آہستہ بول رہے ہیں. بہت اچھے. کیا بات کیا بات کیا بات. تلے بہت تلے بیٹھ جا میرا پتر تلے. نعرہ تکبیر. ایک منٹ سنا ایک منٹ نعرہ لمبا نہیں لانا میں نے تقریر بھول جاتی ہے. بیٹھ جا تلے توجہ کر. تو سبحان اللہ کھڑا لے پڑھو کسی نہ کسی سیرے لگ سائیں آپ سبحان اللہ تو فرما. اینا بیلیاں دی نہیں آئی آج اترائے بیٹھے موبائل جے بے پاس ہونا جلدی کر جلدی. اے فقیر دی ہسٹری اچھی نہیں موبائل میں لے لے تو واپس ہی کوئی نہ کرے سا. معافی ناراض بھی نہ ہو سیں. ہس پیاں بڑی اچھی بات ہے. باقی انہوں بھی کان ہو جا سن ذرا دھیان ہے. صوفی دا موبائل بھی جے بے گتا کی میں صوفی ترکڑا ہو میرا پوتر کنہ نال سن تقریر ایتر میرے دیکھو بھی صحیح. یہ سنیو بدلے تو جگانا اتنا کیوں پاؤندا ہے. ذرا ناراض بھی نہ ہو سو میرے. جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیاں
صدیقاں شہیداں تے ولیاں تے پچھے چلے. اچھا اگر تسی میں اجازت دیو کہ میں تھوڑی جی وضاحت کر رہا ہوں کہ کیویں میں کہ جڑا کلمہ پڑھ کے نبیاں نو مننے تے نال امام الانبیاء دی غلامی تے چلے. صدیقاں سارے نو مننے پر صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل مننے. شہیداں سارے نو مننے پر سید الشہداء امیر حمزہ اور امام حسین نو بھی مننے. اور کلمہ پڑھ کے ولیاں سارے نو مننے پر جتھے مہر علی نو مننے اوتھے جماعت علی نو مننے اوتھے غوث جلی نو بھی مننے. ایک منٹ میں آ رہا ہوں میرا پتر. یہ تو سارا میں موقع دے ساں لیکن میں نے تھوڑا جا ٹائم دیو سرکار. ذرا سبحان اللہ فرماؤ. جیڑی گل تے جیڑا نعرہ بڑھنا ہے وہ مارنا ہے تسی. سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نبیہ دے پیچھے چلے صدیقہ دے پیچھے شہیدہ دے پیچھے ولیہ دے پیچھے وہ سچا ہے. اور وہ دی ایک ایک شخصیت جڑی ٹاپ آف دا لسٹ میں وہ دا نام لے دیتا ہے تاکہ تو انہوں واضح ہو جائے. لیکن یہ دا ایک علمی طریقے دنال بھی جملہ بن سکتا ہو. یہ ہے نبیان تو علاوہ صحابی ہوں میں اہل بیت ہوں میں یا مڑو تابعی ہوں میں یا پھر وہ قیامت تک آمن والے ولی ہوں میں انہاں سارے نو تسی اگر لفظ ولی دے وچ شمار لینا چاہو تو لے سکتے ہو. چونکہ صحابی بھی ولی ہوتا ہے بنیادی طور پہ. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تابعی بھی ولی ہوتا ہے اسی طرح اللہ دے ولی بھی ولی ہوتے ہیں. یعنی یہ میں ہوں جملہ یہ کہنا چاہنا کہ جیڑا کلمہ پڑھ کے نبیاں تو ولیاں دے پیچھے چلے وہ ہے سچا اور جیڑا انہاں دے تو چلے وہ ہے جھوٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. توجہ ہے بھئی حضرات؟ توجہ ہے؟ یعنی نتیجے تے پہنچو نا. کیا مسلکہ دے نام تے کیا جناب علی ہے دلیل ہے جو کہ تیرے پیو آئین کتاب لکھی تیرے بھرانج لکھی تیرے چاچے آنج لکھی گل موک گئی نا. جیڑا کلمہ پڑھ کے یہاں دے پیچھے چلے یہ تو سمجھو علمی چھاننا لگ گیا نا. چھاننا لگ نہیں اس واسطے ہے جیڑے چنگے چنگے دانے مال کا دے گھر بوئے ہوئے تلے یہ تو چھاننا لگ گیا نا علم آلہ. اتھے پہچانو کیڑا بندہ ہے جیڑا کلمہ پڑھ کے نبیاں کے ولیاں دے پیچھے چلتا ہے تو کیڑا انہاں دے تو چلتا ہے. جیڑا چلے وہ ساڈا نہیں اور جیڑا چلے ساڈا ہے. سمجھ آگئی آپ حضرات؟ یہ پہلی بات. دوسری بات گرامی قدر حضرات یاد رکھ لو جتنی دیر تک بندے دا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے عمل کرنے دا بھی بندے نو فائدہ نہیں ہونا. یاد رکھ لو. آپ آنکھو کہ کیوں؟ علماء نے مثال دیتی ہے. فرمایا مثال دی ہے جس طرح درخت کی جڑ بندہ آرہ پھیر کے بڑھ دے وے تے اتے شاخ نو پانی بدل آوے تے پھلا نو پانی لا کے تر بدا کرے کتنی دیر تر رکھ سے جڑ تا تیری بڑھی گئی. عقیدہ جڑ ہے عمل اس دی شاخ ہے اور پھول ہے. تو فرمایا جڑ نو سلامت رکھ. جو فرما رہے ہو جڑ نو سلامت رکھ تاکہ تیریاں شاخاں بھی بدیاں پھلدیاں پھولدیاں رہن تے تیرے اتے پھل بھی لگے تے پھول بھی لگے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اس واسطے اور یاد رکھ لو ایک ہے عقیدہ ایک ہے عمل. عقیدے دی اپنی اہمیت ہے عمل دی اپنی. لیکن یاد رکھ لو حضرات علماء نے نام کو تجھ پوچھ بھی سکتے ہو اور انہاں دی تائید کرنا اس بات دی گل ہوئے گی دلیل ہوئے گی کہ گل میری ٹھیک ہے. زیادہ اہمیت عقیدے دی ہے اس تو بعد باری عمل دیا. یہ تھے بات یہ نشین رکھنی ہے جے تھا عقیدہ خراب ہوئے ہے وہ بھی بیمار اور جس دا عمل خراب ہوئے ہے وہ بھی بیمار. یہ تھے نشین فرما لو. لیکن جب دو بیماریاں اکٹھیاں ہو جاننا تو سب تو پہلے وڈی بیماری دا علاج ہے انہوں کور کرو نکیاں موٹیاں دا بندہ کور کاری لی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس واسطے جب دو بیماریاں عقیدہ دی خرابی ایک بیماری عمل دی خرابی دوسری بیماری تو پہلے کینو سیٹ کریے پہلے عقیدہ سیٹ کر. اور اگر قرآن مجید پڑھیا جائے اس کے اندر بھی عقیدے دا ذکر پہلے ہے. یہ کتے ہے؟ میں کہ جتھے جتھے آمنو و عامل الصالحات ہے نا اے آمنو عقیدہ ہی تے عامل الصالحات عمل ہی. اے مزاج قدرت بھی جو ہے کہ پہلے عقیدہ سیٹ کروایا جائے بعد دے وچ عمل دا طرف دیتا جائے. آواز پھر مٹھی ہو گئی ہے. ایسا کئی بندے 5 کلو دا سر ہلا رہے ہو ناراض نہ ہو سو سر ہلانا اچھی بات ہے. یہ دا مطلب ہوتا ہے گردن میں چھڑیا کوئی نہیں. سر ہلانا اچھی بات ہے لیکن اگر گردن اچ کوئی تو بڑے منہ اچ کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ اجے تو تسا تہجد لے تے تگنا ہے صحیح. سبحان اللہ فرماؤ جے تو تازہ دم بیٹھے ہو رانجی ٹانے خیر ہے تہاڈا حق بندا ہے. آستان والی پیر بارو کریم نے جڑا غیرت دا لنگر ساری حیاتی کھوایا ہے نا کبھی گدار تے دا اظہار کرنا ہوندا تے کوئی چپ کر کے بن گئے.
سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ذرا جاگ کے بیٹھو. تو عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں. یاد رکھ لو جیدو، اس بات نو لازم و ضروری سمجھو اپنے ہوتے کہ اسی اس بات نو پلے بننا ہے کہ عقیدے دی اہمیت زیادہ ہے اور انہوں پہلے سمجھنا ضروری ہے. تجھا کوئی گل اتنا زور کر دیتا بے عقیدہ آ دیکھے میں سانو بھی تو سمجھ آؤں گا عقیدہ آ کے دیکھے بنیادی طور سے نا آج کل جڑی ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، پڑھے لکھے تو مراد جڑے انگلش جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ساڑی جڑی تھوڑی جی تلے والی بولی ہے جنہوں آپ سارے سمجھیں نظریہ، انہوں تھوڑا جا تلے لے کے آگے او اصول جڑے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے اپنے بارے، نبیوں کے بارے اور فرشتیاں دے بارے، جنت دے بارے، دوزخ دے بارے، حشر دے بارے، نشر دے بارے، اس ساری چیزاں یہ ساڑھے عقیدے دے بیچ آدھی جانا. انہاں دے بارے اپنا نظریہ، اپنا مائنڈ سیٹ درست رکھنا اور انہاں خطوط دے مطابق سمجھنا جڑی قرآن و حدیث دے بیچن انہوں سمجھ کے او دے اٹھے کار بند ہو جانا، انہوں عقیدہ کیا جانا. کار بند والا لفظ میرا خیال نہیں سمجھ سکے، میں تھوڑا جا گل کھول دینا. عقیدہ بیسک لفظ اقدہ چو نکلے، اقدہ عقد ہی چوں ہے. یہ دا معنی ہوتا ہے گاڑھ مارنا. اجلے تُسی کسی نے بندر آدھرے کھوٹ کے گاڑھ مار، جیسے طریقے دنال سمجھا رہے ہیں گاڑھ مارنا، بننا. عقیدہ لفظ بیسک بنیاد مضبوطی کار بن کے نمات ہے، او لفظ پکا ہونا یہ اس معنی سے استعمال ہوتا ہے. اور میں نے اگر اپنے خطیبانہ لہجے ڈھالنا تو یہ بنتا ہے توحید دے بارے، رسالت دے بارے، فرشتیاں دے بارے، حشر و نشر دے بارے جو وضاحت قرآن و حدیث دے وچ آئیاں انہاں ساریاں نے اپنے دل دے وچ رکھ کے اتے اللہ دے فضل اور مصطفیٰ دے رحمت دی گاڑھ مارنا، انہوں آدھے دے عقیدہ. انہوں کیا دے دے عقیدہ کہ اس کے مضبوط ہو جا بات انہوں کو سجے تھپے نہ بندہ کر سکے. عقیدہ گاڑھ مان. اور ویسے بھی دیکھو فقہا جس لئے بندہ فقہ پڑھتا ہے نا اور نور الذات شروع ہو جاوے اور جاوے ہدایہ تک، اور اگر مفتی کورس کرتا ہے تو جاوے جناب علی فتاوی شامی تک. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ نکاح دا چیپٹر جس لئے بھی آندا ہے نا، نکاح نو فقہا دی بولی ہے عقد آکھیا جاتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ عقد، یہ دا دنال عقد ہو گیا، گاڑھ باج گئی، یہ دنال کی دنال. توجہ ہے نا؟ اور ایک باقی معاملات نو اس طرح عقد نہیں آکھیا جاندہ جس طرح کی انہوں آکھیا جاندہ. اور یہ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ آدھے بات ٹھیک ہے ہم ادھر آئے تو یہ عقیدہ، ادھر گئے تو وہ عقیدہ. فرمانا جس طرح زمانی مرد والا معاملہ ہے جدو عقید تو عقد ہو گیا تے ہون تسی لگے تے چڑیاں نہیں مار سکتے کہ جلے دل کی تاہے گل کی تھی تاوی سمانی نالے اے کی تھی تاوی پکے ہو کے رہنا پائے گا. اسی طرح عقیدہ بدلیا نہیں جا سکتا کہ محرم اچھ بندہ پتریرہ دے نال ہوئے تے ربی اللہ بلے ساڑھے چھنڈے چھوڑے. عقیدہ دا مطلب ہے صدا بہار سننی ہوئے اور رجب ہوئے تا سننی، محرم ہوئے تا سننی، ربی اللہ بلے ہوئے پھر بھی بندہ سننی ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت. بانو بھی تو سمجھ ہونی چاہیے نا میرے عزیز ہو. اس بات کو سمجھئے میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن. عقیدہ ایسی گڈ جڑی شیطان پھول ہی نہ سکے. صدا واسطے سچا پکا ٹھکا سننی بڑھ جاتا، موسمی سننی نہیں، صدا بہار. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلی بات. ہوں دوسری بات بھی سمجھو. یہ اندر بہت ساری اگے وضاحتاں نے، علم الکلام جدو پڑھیا جائے نا بہت ساری وضاحتاں نے. دلائل قطعی ثبوت قطعی دلالہ، ظنی ثبوت ظنی دلالہ. اس بحث کا نہ تو فائدہ تے نہ میں سناؤں گا. میں تو موٹی جی گل دسوں گا. عقیدے دیاں دو قسموں دیاں گئے. کتنیاں؟ قرآن سے ٹانے کتنیاں؟ دو قسمیں ادھر لکھیا ہے. ایک عقیدے دی وہ قسم ہے جہاں نام علماء نے رکھا ہے ضروریات دین. دوسری عقیدے دی قسم ہے جہاں نام علماء نے رکھا ہے ضروریات اہل سنت. بیٹھے ہو؟ میں تو آکھے میں دیسی بندہ تا دیسی گل کرے سا. ضروریات دین یہ اندر کیا چیز آتی ہے؟ پہلے میں اشارت نہ کیا تھوڑی جی وضاحت سن لو. توحید
رسالت، ملائکہ، جنت، دوزخ، قبر، حشر، نشر، وہ جو نہیں فرما رہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. یہ ساری چیزاں ضروریات دین دے وچ آ گئی. ضروریات دین دے وچ یہ چیزاں نے ایک شے دا بندہ منکر ہو بنے کافر ہو جائے. یاد رکھو کوئی بندہ نام ہر شے بنے نا، لیکن فرشتے دے وچوں ایک فرشتہ دا نام چلا بغیر نہیں مندا، جبرائیل میکائیل کوئی نام بندہ دین اسلام وچوں نکل جائے گا. ساری چیزاں مننا پر قرآن دی ایک آیت میں نہیں مندا. ویسے تو لوگوں بڑے بڑے شاک پائے ہوئے، اور میری گل ہے نوٹ کرو اس آستانے تے یہ فتنہ بھی آمن والا ہے. میں وہ جی آدھے نے میں کو نہ پیراں تے نہ میری کو نظر ہے تے نہ نگاہ ہے، با نظر آلیاں دی میرے اوتے نظر ہے، یہ مینوں پاک ہے، یہ مینوں پاک ہے. نہیں تو کئی بندے راتی مینوں مار کے سمجھن میں دھمی موٹ اٹھی کھلونا. بولو تو صحیح چاہ یہ میں تو اندر سے بیان، لیکن میری بات نوٹ کرو کسی نے کام آئے گی تو آنو. یہ فتنہ اٹھے گا کہ قرآن اصل یہ ہے اسی کدائیں لکائے ہویا سی تو ہون کٹ کے لے آئے ہیں. یہ میری گال آئی تسی نوٹ کر لو، میں کہنی سی میں کہہ دیتی ہے. میں فتنہ بارال ویدہ پہ ہاں، لیکن یاد رکھے ہے اس ویلے پتہ چلے گا کہ سنی پھر کس طرح نکل کے ممتاز قادری والا کردار ادا کر رہے ہیں. نوٹ کرو یہ فتنہ آمن والا ہے. آج آوے کل آوے 10 سال 50 سال بعد آوے گا ضرور. لوگ قرآن کے اندر تشکیق پیدا کرنگے، اور اس تو پہلے میں تو اندسی جمائے مسلمان نہ ہو سین. وہ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے. چلو خیر جو میں کہنا سی دست دیتا ہے قرآن مجید نہ انہوں کو بدل سکیا کہ نہ کوئی بدل سکے گا، لیکن کافر کوشش ضرور کرے گا، انہیں کرنے نہیں. مفتی احمد یار خانیمی رحمت اللہ نے توجہ ہے پھر احمدی سارے ہیں. آپ نے لکھا ہے صدر الافاضل دے حوالے دے نال آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا، انہیں نا صدر الافاضل نو گل سنائی یا انہوں کسے نے سنائی. ایک بندہ ہندوہ نے بولا ہے، انہوں نے کہا جناب مسلمانہ دے قرآن بدل دیو چنگے راسو، اے ہون ساڑھے زیر قبضہ نے ماتحت نے جو چاہیے کر لئیے. لگو جڑا بڑا ہندو سی نا توجہ ہے اس نے آکھا یہ نہیں بدلیا جا سکتا. کیوں؟ اس نے کہا سانو تے آؤندی پنجابی ہے، سانو تے عربی آؤندی نہیں، پھر دی گالے بناواں گے کی میں گالے توجہ طلب ہے. دوئی گال اس نے کہا جناب اے یزید جڑا سی نا چنگی بھلوی عربی جاندا سی، آج کا تے ڈھیر سارے مولویاں تو ڈھیر جاندا، لیکن وہ قرآن نہیں بدل سکیا. سانو تے آؤندی کا شریعت سی کی میں. اس ویلے حسین آئی تے ہون خادم حسین ہے. گال دیکھے کیا بات، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جڑے اسٹیج ایسی بیٹھے ہیں یقین فرماؤ نا اس اسٹیج جب اپنا ہی لطف ہے. جنہاں دی زیر صدارت ہوندی پئی ہے او حسن ہے، جنہاں دے بیٹیاں دا مرکزی خطاب ہے او بیٹا خادم حسین دا ہے. دیکھ لو پھر تھے حسین امتزاج کیا بزرگاں دا فیض تو چل رہا ہے نا، لیکن اسی اپنے کسی بھی بزرگ دی محنت تے کبھی پانی نہیں پھیریا، اور جڑا پھیریا سی انہوں بندے دا پتر نہیں کہندے. ساڑھے کول بے شک عہدہ نہیں ہے پر بے غیرتی نہیں کرنی، چہرے سٹیج تے گل کرنی ہے، گل اسی حق کی کرنی. یہ جڑے پہ جاندے نا کوئی پیری لیاس قادری نو کو بابے خادم رضوی نو انہاں دے منہ نو لگام پاؤ. انہاں دے مفتی منیب الرحمان صاحب دا جملہ دیوا انہاں دے منہ نو جڑی بواسیر ہے نا انہاں دا علاج کرو. نورانی بھی ساڈا ہے، خادم حسین بھی ساڈا ہے، الیاس قادری بھی ساڈا ہے. اسی کسی اپنے بزرگ دی محنت تے پانی نہیں پھرن دیاں گے. زندہ باد زندہ باد. 4-5 بندے رنگ بن گئے تو مسئلہ ہے کہ گھر چلے جاؤ. غیرت مند جڑا بیٹھا ہے ہاتھ چاہ کے بولے میری تماشے بنائے ہوئے اے تماشے بند کرو، لڑانے والا کم بند کرو. کیا بات لو تو صحیح جا. گرامی قدر حضرات یہ فقیر ٹویننگ کرتا رہتا ہے، کیا بات بیٹھے اور کرنی بھی چاہیے. اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر تیسرا بندہ تو نہیں نہ بولے گا. اس واسطے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. گرامی قدر حضرات یہ نہیں بدل سکتا، لیکن لوگ بہرحال یہ ناپاک اور ناکام کوشش ضرور کریں گے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ادھر آ جائیں توجہ ہے. ضروریات دین کسی ایک کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ مسلمان
دوسرے عقیدے کا نام ہے ضروریات اہل سنت۔ ضروریات اہل سنت میں کیا آتا ہے، میں تھوڑی سی آپ کو اس کی بھی تفصیل بتا دیتا ہوں، بلکہ پہلے اجمال پھر تفصیل۔ جس طرح کے ادھر دیکھو میرے حال، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نو خلیفہ بلا فاصل مننا ضروریات اہل سنت وچ ہے۔ توجہ، خلیفہ بلا فاصل دے نال افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیاں تو بعد اس کائنات انسانی سب تو افضل ابو بکر نو مننا، یہ ضروریات اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دا جب ذکر آوے، اہل بیت دے نبی پاک دیاں بیویاں بھی نے، بیٹیاں بھی نے، بیٹے بھی نے، اور وہ افراد جنہاں دے صدقہ زکات حرام ہے سب نو مننا ضروریات اہل سنت ہے۔ یہ پہلے اجمال دے نبی تفصیل بعد وچ عرض کرے نا۔ اسی طرح سب صحابیوں نو جنتی مننا، ہونے نعرہ آیا ہر صحابی نبی، یہ قرآنی نعرہ ہے۔ بیٹھ جا بھائی، توجہ ناراض نہ ہونا، میں تواڈے جذبات نو بالکل سمجھدا پیا، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، ہم نے بریک مدینے چل کے لگانی ہے، اور آپ میں سے جو جانا چاہے وہ بول سکتا ہے، جڑا نہیں بولے گا سواریاں لے جانیاں انہیں۔ جو ایسا بدرات کی اس بات کو سمجھیے کہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو اہل بیت اطہار ہے اور آپ کے جو صحابہ ہیں، ان سب سے محبت کرنا بلا مشروط، سمجھ آ رہی ہے؟ جنہوں غیر مشروط آکھیا جاندہ ہے، یہ اہل سنت کا شیوہ ہے جو اپنی مرضی اور چوائس کی شخصیات لے کے آئے۔ سنی نہیں ہو سکتا، بس اوقات کہتے ہیں نا، ہاں ٹھیک ہے افضل تو ابو بکر کے بارے میں لکھا گیا پر میرا دیر نہیں مانتا۔ میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا تو ایک نے یہ جملہ بول دیا تھا، لیکن انہوں یہ نہیں سی پتا بھی یہ ابو کا شہور ہے، وہ اپنے ہم کلو سمجھی بیٹھا ہے، لیکن نہیں ہے وہ 1.25 کلو بھی نکل ہوتا ہے۔ میں کہا جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات میں کرنے لگا ہوں، بعد میں دیکھیں کہ پھر ہوگا کیا۔ میں کہا جناب تسی اپنا دل کٹ کے مینوں دیو، میں چوک کے کھلو کے انہوں لتر مارا بھئی یہ مسئلہ علی نو سمجھ آ گیا گوڑے تینوں کیوں نہیں سمجھ آیا بندہ؟ تیرے دل نو بیٹھا یا 1400 سالہ عقیدہ اہل سنت کا تسلسل بیٹھا، زندہ باد، عقیدہ خواہش سے نہیں بنتا، یاد رکھے ہے۔ ایدی میں وضاحت عرض کرنا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی عطا دے نال علم غیب دا مننا، مجھے نہیں فرما رہے، آقا کریم علیہ السلام اللہ دی عطا دے نال مختار کل نے مننا، ضروریات اہل سنت دے بچوں میرے بھائی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سمجھ رہا؟ یہ صرف میں اجمال ہے تھوڑا جہاں بیان کیتا ہے، انہاں دے وچوں کسی ایک مسئلے دا کوئی بندہ منکر ہو جاوے وہ سنی نہیں رہندا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ بے شک کو بیٹھا سنیاں دے وچ، بے شک کو آدھا میں سننی ہاں کرنا ہی، جس طرح ضروریات دے وچوں کسی ایک پہلو دا انکار کرن دے نال بندہ مسلمان نہیں نہ رہندا، اسی طرح جڑا ضروریات اہل سنت ہے وہ دے وچوں کسی ایک پہلو دا بندہ انکار کر دے بندہ سنی۔ آج کل زیادہ فتنہ ہے چلتا پہ ضروریات اہل سنت عملہ ہو رہے ہیں، اس واسطے پیر صاحب نے انہوں حکمن فرمایا ہے، آپ نے جڑی گل بات سنانی ہو یہ کہ پہلی تے گل سنیاں نو پتہ لگے سکا عقیدہ کیا ہے، پھر اسی یہ تحفظ کی میں کرنا ہے، پیران طریقت علماء کس طرح اپنا کردار پیش کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کرے سو میرے بھائی عزیزان مکرم، ضروریات اہل سنت اس دے وچ بھی بعض لوگوں نے ڈنڈیاں ماریاں نے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ جس طرح ہون قبلہ مفتی صاحب میرے تو پہلے خطاب فرمایا تھا، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا ساڑھے نبی تو بعد کوئی نواں نبی آنا تے دور نکالے امکان بھی نہیں، کیونکہ اگر انہوں منی ہے تے باری تعالیٰ دے کلام دے وچ امکان کذب آندا ہے، اور امکان کذب دا عقیدہ یہ بندے نو کافر کر دیتا ہے۔ اسی یعنی ہے باری تعالیٰ دے کلام دے وچ امکان کذب ہے ہی نہیں، بے شک میرے رب نے جو فرمایا حق ہے سچ ہے، اس دے اندر کسی قسم دے جھوٹ دا امکان نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لو عزیزان مکرم۔ اسی طرح رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت کے بارے لوگوں نے نقب لاون کی کوشش کی تھی ہے، اور جدو پاکستان دی پارلیمنٹ دے وچ بحث ہوئی سی نا
علماء فرماتے ہیں اگر گھنٹے کا حساب نہ شمار کیتا جائے تو تقریباً 96 گھنٹے بحث ہوئی سی. پتہ ہے آپ کو اس گل دا؟ تقریباً 96 گھنٹے. اور امام نورانی دا تدبر دیکھو. آپ نے بحث واسطے اپنے آپ نہیں پیش کیتا, کسی مولوی نے نہیں پیش کیتا. یہ تدبر ہوتا بندے دا, کیونکہ انہوں نے تو پتہ ہی اگے وہ قرآن پڑھے گا ادھر یہ پڑھیں گے 2 گھنٹے بندے سن سن 3 گھنٹے چھڈو پڑھے یار مولویاں دا رولا یہ بھی قرآن پڑھتے بھی چھڈو چھڈو سارے ٹھیک نے اب ٹھیک رہن دیو جی. نہ نورانی صاحب نے تدبر تو کام لیا. اور کیویں لیا؟ انہاں چکیاں قادیانی دیاں کتاباں چک کے نا تو اس ویلے جس بندے دی ذمہ داری لائی بھی گل تو کرنی ہے, گل تینوں میں سمجھا دینا. او دا نام سی یحییٰ بختیار. انہوں آ کے نورانی صاحب نے آکھیا بھی ہوں گل کرنی ہے تو, ایک مولویاں دا رولا ہی نہیں, اے رولا ہے ہی مسلماناں دا. ایمان تو مسلمان ہے ہو سکے ہے. تو آپ نے فرمایا مطلب غلط. قادیانی لکھیا اپنی کتاب جڑا میں نہیں مندا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, کہ جڑا میں نہیں مندا میں ترجمہ کردا پے نے, اس لکھیا اپنی کتاب. اس آکھیا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. ہاں اس نے لکھیا ہے. نورانی صاحب نے انہوں آکھیا اے دیکھ تو مننا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یا مان تو یا مر کنجری کا بچہ بن. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, یہ تو رولا ہے. تو سنے گا دلیلاں, دلیل اچھی سننی نہیں, کیونکہ مسئلہ اور ہوتا ہے گھوم کے کسی اور طرف آ جاتے. میرے نال بھی ایک قادیانی ایک بڑی بحث کی تھی, کہہ رہا جی آپ تو کہتے ہیں مرزا قادیانی نبی نے تو آپ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, آنا ہے یا نہیں آنا؟ تو نواں میں بھی مناظرہ رشیدہ پڑھی اسی چیتا بھی میں ڈاڈا سی, استادہ بھی سانو اس نے ریتی تے لائے ہوئے میں کرنا کیویں. تو میں بڑے مجھ میں جا کے میں کہا چبل جان دیا گل ہوندی پئی ہے تیرے گام میں کانے کتے دی تے تو وچ عیسیٰ علیہ السلام نو لے آیا. پہلے تو اپنا ایمان ثابت کر, بعد تینوں میں عیسیٰ علیہ السلام والا مسئلہ دساں گا. اس قادیانی دے مسئلے دے نال عیسیٰ علیہ السلام دا تعلق ہی نہیں ہے. کیا بات ہے, وہ بحث کر سن یہاں یوں ہے یہاں یوں ہے یہاں یوں ہے یہاں یوں ہے. وہ جدو اس میں کہنا بھی نہیں میں مولوی میرے ہاتھ ہی نہیں آتا, کہہ رہا وہ جس نے آنا تھا وہ یہی ہے. میں کہا چلو یہ گل ہے تو میں ایک گل کا جواب تو دینا. میں کیا لگیا تو تسی بھی سن لو. میں کہا کہ تو بڑے ابھی حضرت عیسیٰ نے آنا کہ قرآن ہے تو میں کہا اس قرآن نے عیسیٰ دا تعارف بھی کروایا علیہ السلام. کہ بالکل. میں کہا کیویں؟ ماں دا نام ہے مریم, باپ انہاں دا کوئی نہیں, کلمۃ اللہ نے روح اللہ نے. سمجھ آئے دی نا, فلسطین دی سرزمین ہے. آواز کمزوراں لیا آپ حضرات. اور انہاں دا کمال یہ ہے مردے زندہ کر دینے, انیاں نو اکھی دین دینے, جو بندہ کھا کے ڈیڈ گئی بتا دستے نے, جو گھر رکھ کے بھی دستے نے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. میں کہا پھر مینوں دس جنہوں تو آنا بھی یہ عیسیٰ ہے وہی مسیح موعود. آج بھی نادا ایم ٹی وی دیکھو جو مسیح موعود ہی آتے ہیں. استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشد. تو میں آکھیا بھی یہ دس یہ جڑا آیا ہے یہ دی ماں دا نام کی ہے؟ آتے نہیں یار ویسے تو چراغ بی بھی ہے لیکن گھسیٹی گھسیٹی آتے ہیں. پتہ نہیں کس نے گھسیٹی کی گھسیٹی کدوں گھسیٹی کتنی باری گھسیٹی. کیا بات ہے. میں آکھیا جی تو ہی سب بنائی گلو تھا یہ تو ماں دا نام ہی نہیں رلدا. او دوڑیا کیا بات. اور غیرت مند بندہ بول سکتا ہے نا میں نبی کی عزت پہ پہرا دے رہا ہوں. کیا بات ہے. پیو غریب ہوتے کدی آدھے غلام مرزا کدی یوسف. میں کہا ایک کھوبے تھا کمزوروں والی آپ. میں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ نہیں ہے, کلمۃ اللہ روح اللہ ہے. کہ اگر پیو ہے تو بڑی عیسیٰ نہیں. خیر جی ہے یہ صرف ایک مناظرانہ رنگ دے بیچ ہے نہ ہے ہی نہیں. میں کہا علاقہ اس نے ساری زندگی فلسطین میں کیا کہ نہیں یہ تو کسی مکہ مدینے نہیں جانتے. میں کہا جانتا تو سائیں تون دینا سی. یہ تو ساری یہی آتے قادیانے رولدا رہا ہے. گرداسپور دے نالے دا ضلع ہے وہ توجہ ہے. وہ قادیان نے پسینے چھوڑ کے اس کو کہہ لیتی یہ تو مولوی دے قرآن چ جھوٹا نہیں جانتا. میں کہا آخری گل اور یہ سمجھ آوے وہ بولے دوسرے بندے دی چھٹی اور ہے بڑے ٹاپ دی گل. میں کہا جڑی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ پیر سراغ شریف, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف, حضور سیدی و مرشدی سیدنا والا شان, حضور قبلہ غریب نواز, سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف, حضور قبلہ غریب نواز, آستانہ عالیہ پیر سراغ شریف, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف, علماء اہل سنت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ.
ماشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے ہماری محفل کا حسن عروج کی طرف جا رہا ہے، عروج کی طرف. صدر محفل سبحان واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت رہبر راہ رشد و ہدایت منبع اخلاق نقشہ پیر بارو کریم. اور سبحان اللہ تو کیا کو جاؤ، اور سبحان اللہ کیا. حضرت صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب باروی تم الحسنی دامت برکاتم العالیہ، آپ اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ فخر السادات عالم با عمل مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد امیر شاہ صاحب بھوروی دامہ اقبال ہو، آپ بھی تشریف لائے. جملہ سجادگان و شہزادگان اللہ کریم سب کو برکات کثیر عطا فرمائے. توجہ ہے بھی میرے عزیز علی جڑی میں گل سنا رہا سی، اگر سبحان اللہ فرماؤ بات اگلی گل ٹورا جلدی جلدی موبائل میں نکل کے میرا سنا دھیان فرماؤ ذرا. وہ میں کہ یہ تو کسے پاسوں میچ نہیں کرتا تو یہ کی ہو گیا ہے. اور جتھو عوام نو ساری گل سمجھ آئی نا، میں کوئی دیکھو ایک تین آدھی ڈنڈی مارنا دیکھو جو گئے تھے وہ عیسیٰ یہ ہے، میں کہ کسے پاسوں رودا نہیں پیا. اور دوسری گل ہے اے گل تو نہیں کہ بس اوقات بڑی دلیل گل نہیں کام کرتی جڑی عوامی دلیل کام کر جاتی ہے. میں کہ جڑے عیسیٰ علیہ السلام گئے سن نا، اس تے میں تو آکھا بھی بولو تو جملے دا قتل ہو سی، تو سا قدردان لوگ بیٹھو اب پہ عزت کرنی جو جملے دی. میں کہ جڑے عیسیٰ گئے سن نا وہ تے انہیں نو بھی اکھی دین دے ایک کیڑا جڑا آپ ہی کانا ہے. خیر توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اس نے بدر سمجھ آئی وہ جی میں بابا جی خادم رضوی آدھر گال وچ ہو رہا ہے چونکہ ہی نام دے دل وچ چور ہے. گال وچ چور ہے میرا جاننا ہے انہوں اصل مسئلہ نہیں سمجھ آیا. لیکن میں عرض کردہ پیاں لوگا بڑی بڑی گال کی تھی. لیکن یحییٰ بختیار مجھے اس ویلے نورانی صاحب کی بلا کیا نا ایدے بھی کیا کرا یحییٰ بختیار اگو یہ مرزے دا پتر آیا کھلوتا ہے اردو یحییٰ بختیار ہے. وہ آدھا یہ میں قرآن پڑھوں گا یہ محضوظ ہے کہ یہ نو چھاٹ اے تیرے پیو دی کتاب ہے. اس کا نہیں پیو دیئے اس کا ایک ہی لکھیا سو بھی جڑا میں نہیں منتا ہوگا جی دا پتر ہے. اس کا نہیں آپ یہ چھوڑیں یہ بات کو. اس کا بات دا لکھے گا لے سانو پہی تو ساڑی ماں دا تا پیو دا تا ماننا ہے. گل بھی کر حضرت جی ایسا پھسیا اے نورانی صاحب دا تدبر ہا. اور یاد رکھ لو اے بزرگ نہ ہونے تو مسئلے حل نہیں ہوندے. کوئی بھی مسئلہ ہوئے اپنے بزرگوں کو پیچھے نہ کریا کرو. کیا بات ٹھیک ہے. ساڑھی پنجابی دی ایک مثال ہے پتنی تو اڈے لے بولی جاتی کری کہ بابیاں تو بغیر بکریاں نہیں چڑھ دیاں. بابے نال رکھتا بکریاں چڑھ سن میرا پوتر ہے. اس واسطے بزرگاں دا مشورہ بڑا ضروری ہے، بزرگاں دا ہونا بڑا ضروری ہے. میں نے ایک بات یاد آ گئی دوران طالب علمی سانو ساڑھے استادہ سنائی سمجھائی سکھائی. اجازت ہوئے تو جناب نے سنا دے. بزرگاں دا کیا فائدہ ہے. ایک بندے نے آکھا میری بیٹی ہے میں وہ شادی کرنی ہے لیکن وہ چھوڑ دے نال کرے سان جڑا رشتہ لینا آوے تو اپنے پیو نو یا بزرگ نو نال نہ لے کے آوے. جڑا کوئی بزرگ لے کے آگے رشتہ نہ دے سا چھوڑ جامنا شروع ہو گئے. ایک نے آکھا نہیں میں شادی کرنا ہو سکے 10 نال کوئی بزرگ لے کے آیا ہو سکے کوئی نہ پکا ہو سکے کوئی نہ انہوں کوئی گل کرے بھی ہے شرطہ پوریاں کر لے. وہ شرط ہی جی رکھے بال نس جاوے. 2 آ گیا 3 آ گیا انہاں پورے علاقے چھو بھیا جیڑا جاندہ ہے نمی گال کردا ہے یہ کیویں انہوں بندہ قابو کرے وفاتے دی دین نال شادی کرے. توجہ ہے بیرامن سبحان اللہ. وہ ایک بزرگ بیٹھے انہوں نے کہا پوتر مینوں لے جاؤ مینوں لے جانا تسی لکا کے تے تو آکھنا بزرگ میرے نال اس ٹائم بولی تو نال میں تیرے کوئی نہیں ہونا میں تے پیچھے ہونا کدھر مینوں لکا جاویں نا. انہوں آکھی مینوں 10 منٹ دے جڑی بھی گل کرے مشورہ میرے نال کرنا ہی تے ہو سکدا میں تیرے ٹانکا چلاواں. وہ بزرگ نو ریڑی دے وچ لکا کے لے گیا اوتھے ٹر گیا میں آ گیا. اور جا کے بزرگ اور جا کے میرے نال ایتھے کوئی نہیں. اور جا کے جناب موڑ میری دھی نال شادی کرنی ہے جی کیا کرے سکے تو چھڑ دسو. وہ کہ نار ماں دی پئی وہ کہ جی او سکے جس نے دودھ دے نال چل پوسی نا اتنا دودھ گھٹ بات میری دھی نال شادی کرے. یہ شرط کون پوری کرے. آدھا جی مینوں 15 منٹ دا ٹائم دے میں سوچ کے آواں. وہ کہ بھی لے لا وہ ہن سوچن واسطے ٹر گیا اور ریڑی دے او جناب لڑ ہٹایا بابے نو. آدھا بابا یہ مسئلہ بڑا کھڑو تے اس وقت گل ہی کوئی میرا پوتر. توجہ کرے سے اس آکھیا انہوں جا کے آ کے شام تائی پانی کٹ میں دمی دو سڑنا جی پانی نہ نکلا تو من کیا بات ہے جی تمہیں سمجھ آ گئی. مسئلہ میں سارا سمجھا دیتا ہے. وہ گیا نا اس چل کے آ گیا اور جا کے بابا جی میں نے شرط منظور ہے کہ کیویں
اس آخیا اثر دیگری تو پہلو پانی کٹ لے کہ میں دودھ انتظام کر لیا، میں بھائی دودھ سٹاں گا، جی پانی ہوگا تو میرا دودھ سارا ضائع ہو جائے گا۔ اس نے انہیں ایتھوں پینی پھد لئی، بازو پکڑ لیا، انہیں آخیا پتر مینوں لگدا ہے کوئی بزرگ نال لے کے آیا ہے۔ اس آخیا میں بالکل لے کے آیا، انہیں آخیا میں رشتہ دینا ہی تینوں ہے، ایک کمینے چھڑ کے اپنے بزرگاں نوں چھڑ کے کام دا بندہ ہی ہے جڑا اپنے بزرگاں دے نال چل کے آؤں۔ بے شک بے شک، بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ جزاک اللہ باروی صاحب، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ کوئی گل سمجھ آئی بھیراوانوں کہ کوئی نہ آئی؟ بزرگ نال نہیں رکھنا تو کوئی پیچھے رکھ لے، جب مسئلہ آئی بندہ لے رہندا ہے۔ کدی نارے دو دی گتنا پائے جاندہ کیویں گتے سو بیٹھے ہو بیٹھے رہے، مسئلہ میں تمہیں سمجھائی جانا۔ اور یہ آستانہ پوری دنیا تے انہاں دا فیضان جاری ہو ساری، اللہ کریم مزید برکات دے۔ آمین۔ وجہ کیا ہے؟ بابے سارے نال نے اللہ دے فضل، الحمدللہ اللہ انہاں دی زندگیاں دراز فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آؤ جنہی میں بات آپ نے سمجھا رہا سی نا، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرے، سارے بھائی سارے عزیز۔ میں عرض کر رہے ہیں جڑا آج کل مسئلہ ہے عقائد دے اوپر ضروریات اہل سنت تے، اور اس کے یاد رکھ لو جتنے آستانے نے انہاں سب نو اپنا کردار ادا کرنا پے گا۔ میں ہوں آ رہا سی، واللہ باللہ تعالیٰ میرے ذہن کے اندر کوئی خوشامد نہیں ہے، اور اللہ کرے میری زبان تے جو ہے میرے دل وچ ہو، جو میرے دل وچ ہے وہ میری زبان تے ہو۔ اسی ایک جگہ تے دوستاں نو پتہ لگا تو نہ آخیا بھی 2 منٹ سانو دیو دعا کیتی جاؤ۔ میں اتنے بیٹھا تے ایک بزرگ آیا، وہ دا نام سی سلطان، میں نام بھی پوچھ کے آیا، یہ چبارے روڈ دے اوتے انہاں دی کوئی زمین شمین ہے، اتھے بیٹھے، انہاں دا ایک بچہ بھی میرے نال آیا، مینوں لے کے آیا ہے، اس آخیا میں جانا ہے۔ حالانکہ کوئی ساڈا ہوندا نا کوئی بڑا لاکا دیکھا تعلق نہیں، بس وہ محبت کر دے سن دین دی وجہ تو میں کہا چلیے دعائے خیر کی دیو۔ مینوں آکھن لگا کدھر جاندے پے ہو؟ میں کہا جی میں بارو شریف جا رہا ہے۔ میں جی میں بندہ ٹھڈا صاحب بھر کے روندا نہیں اس طرح اس آخیا انہیں اپنے پیر دا میں کہا میں پیر خورشید دا مرید ہوں، پتہ نہیں کہڑے خورشید، میں نہیں پوچھیا، اس آخیا میں پیر خورشید دا مرید ہوں۔ پر ابو مینوں پتہ کی پیاد ہے؟ سیاںا بزرگ مینوں آتا قسم خدا دی میں خواجہ فقیر محمد ورگا پیر کوئی نہیں بیٹھا۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ میں آکھیا مینوں اس پیر دی کو گل سنا، مینوں پتہ لگے۔ اس آکھیا ساڈے تے ایک مسئلہ بن گیا، جینون لوکاں نے ساڈے اوتے مطلب کیس بنا دیتا۔ میں خواجہ صاحب کو جاندا سی لیکن دنے نہیں رات نو تے 10 کے بھی نہیں سی جاندا۔ آدا ہے مینوں آدا ہے قسم رب دی میں جس لے جاندا سی خواجہ صاحب 2 ہی کام ہوندے سن، یا تلاوت کردے پہ ہوندے سن تے یا نوافل پڑھ رہے مرید کسے ہور دا ہے، ہن بھی جیندا بیٹھا ہے۔ سادہ تازہ نے مینوں گل سنائی، میں حیران ہو گیا۔ اس وقت میں کہی انہاں دی کو ہور گل جنے تانوں متاثر کیتا ہوئے۔ اس آخیا میں سارے کے بعد پتہ کس نے متاثر کیتا ہے؟ میں کہ دس۔ اس آخیا قسم خدا دی جدوں تک وہ کیوں بھی ملنگا اس طرح کیا مینوں آتا جدوں تک یہ ساڈا بزرگ زندہ رہا ہے نا، اس پورے ضلع دے اندر تے قریبی ضلعاں دے وچ نہ کوئی رافضی پر مار سکیا ہے نہ کوئی خارجی پر مار سکیا ہے، تے جے میں پر ماریا ہے نا او دے پر کٹ کے اللہ کیا بات، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات۔ بے شک اس پیر نے دسیا ہے عقیدہ پہلے ہے عقیدت بعد وچ ہے۔ اس آخیا حضرت جی اس دن میری اکھی جو اتھرو اور تیز ہو گئے جس دن اسی جنازے تے گئے، لکھاں دی تعداد دے وچ بندے سن تے صاحبزادیاں 5 بار اعلان کیتا ساڈے بابا جان دی نصیحت ہے سارے رافضی خارجی تفضیلی ناسبی بالخصوص حضرت امیر معاویہ دے دشمن جتنے جہنم دے کتے ہو نکل جاؤ جنازے دیاں صفاں دے وچوں، ساڈے بابا جی نو تکلیف ہونی ہے، سانو غیرت مند بچے چاہیے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ میں حیران ہو گیا یاروں کی گل سن کے۔ کہ حالانکہ میں مرید کسی اور پیر دا لیکن ایو جہا پیر میں حیاتی ہے نہیں دیکھیا، یقین اللہ تے کرو رومن لا پیا نال، یار کمال ہے ایو جہا بابا اکھو پیا پونجے جناب ہاڑو ہاڑو۔ میں کیا بڑی گل ہے،
اے ہوندے نے پتر کم، اے ہوندے نے پیر، اے پھر انہاں دا ویکھو نام و نشان اجے تک باقی ہے۔ عقیدے تے پرت جڑا ہر بھانڈے دے وچ منہ گھات کے کھاوندے نے۔ آواز کمزور ہو گئی ہے، یہ دا پیر ہو یا منہ تلے رکھے، ہاتھ بھی تلے کھڑا کے بولے تھا، یہ دا پیر کو غیرت مند ہے بول سکدے۔ اللہ سبحان اللہ، ہر برتن دے وچ منہ گھات۔ کیا بات کیا بات کیا بات، بہت اچھا علماء اہل سنت، توجہ ہے میری ساری پیری میں میرا موشن ہی بھنی نہیں چمر رہے ہیں، کیا بات کیا بات، میرا موشن بھان دیتا ہی اللہ دا بندہ۔ ہائے ہائے یہ آستانہ ہوئے جی تو اسی ہم نے تو گڑی دا نام چوکڑا پوا لے گئے ہیں، آج نال میں موشن ہی ختامنا پاؤ سی۔ سنتا صحیح یہ کسی نے چھڑ جانا تا گل ہوئی، سنتا صحیح سبحان اللہ تی آفیہ۔ یہ سب نو اللہ صحت دے وے، زندگی دے وے، بہو محبت کریں دن، اور میں اس بات کا اظہار کریں دارا نہ صرف انہاں دی مسئلہ کی تسلق اور غیرت، اور امام احمد رضا دے سپاہی، غوث جلی، مہر علی، مولا علی دے سچے خادم و نوکر۔ میں اپنے پیران تو بعد فرنٹ لائن دے بندے جنہاں دے نال میں سب تو زیادہ پیار کرے نا، انہاں دے وچ آستان علی پیر بارو کریم بھی ہے اور آستان علی سواگ شریف بھی ہے۔ توجہ ہے نا؟ پھر موسیٰ زئی شریف تے ساڑھے سیرہ دا تاج ہویا کیا بات، چشمے تے چلے اتھوں نے نا، توجہ ہے سارے بھیرانا دی۔ میں بات عرض کر رہا ہے، اس بات کو سمجھو میرے عزیز، غیرت مند پیر ہونا چاہیے ہے۔ وہ جناب علی ادھے بھی جاندہ، ادھے بھی جاندہ، ادھے بھی جاندہ، ادھے بھی اب کھلو رہا ہے، اور آج کل نا اتحاد کا چورن بھی بیچیا جا رہا ہے، اتحاد ہو جائے۔ میں اس بات نو بالکل درست اور صحیح سمجھنا، اتحاد ہونا چاہیے ہے، پر سوال ہے کہ دا کے دینا، کہ دا بس سنی دا سنی دینا، اس کو سمجھ آئیے وہ دوسرا بندہ نہیں۔ سنی کہے رافضیوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، خارجیوں کے ساتھ، تفسیریوں کے ساتھ، ناسبیوں کے ساتھ، نا جڑا تیرے پیو نو بھوکے ہو دے کل دباندہ نہیں، جڑا ابو بکر نو بھوکے، جڑا تیری ماں نو بھوکے ہو دے باندہ نہیں، جڑا حضرت امام عائشہ پاک نو بھوکے، انہیں بھی سچا ماؤنا نہیں اندازنا۔ ہاں کہتے حالات ٹھیک نہیں ہے، حالات خراب ہی تم نے کیے ہیں، ان کو ٹائم ہی تم نے دیا ہے۔ جب تک بندے غیرت مند رہے، نہ خارجی اس ملک میں پر مار سکا ہے، نہ رافضی مار سکا ہے، اور سنی تمہیں جاگنا پڑے گا۔ یہ وطن کل بھی سنیوں کا تھا، آج بھی سنیوں کا جاگنا پڑے گا۔ بے شک عدم تشدد ایسی بھی قائل آئیں، لیکن حلال حرام اکٹھا کرنا اس کے ہم قائل ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے، کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں ایسی ضرورت ہے، اٹھا اپنی ضرورت اور لے جا۔ تینوں ضرورت نہیں، تینوں کرسی چاہی دیئے، تینوں چاہیت پیالی چاہی دیئے۔ یہ بند کرو اور اگلی بات بھی سنو اور دھیان کے ساتھ سنو میرے بھائی۔ جیڑا عقیدہ اہل سنت ہے اور یہ دی ضروریات ہے، وہ دے وچوں پہلا مسئلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بھی ہیں، سمجھو میرے افضل البشر بھی ہیں، افضلیت مطلقہ دا تاج صدیق اکبر دے سر تے، اور اس تو بعد صرف یہ نہیں، یہ حدودوں کو یوں دیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، یہ بھی کل نال ہے بھی آپ نے یہ خلافت کوئی نہیں مالکہ نے عطا فرمائی ہے، مسلمانہ نے اللہ دی عطا دے نال یہ دیوتے اجماع فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ اجماعی اور قطعی مسئلہ ہے، یاد رکھ لیں، یہ باب عقیدہ دا مسئلہ ہے، افضلیت صدیق اکبر، یہ باب فضیلت دا مسئلہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ دے کر جو لکھے ہے۔ تو اس واسطے جنہا یہ ڈنڈی مارے آکھے نہیں جی ٹھیک ہے یہ خلافت مولا حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے، پر علی تو علی ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ علی پیچھے ہو جائے، تو میں کہتا تو دل باہر کرنا، یہ دی ذرا مالا تریشر کرا تینوں میں سیٹ کرا۔ آج کل یہ بھیڑیے موجود ہیں جن کو بڑا شوق ہے، ہماری بھی تحقیق ہے، میں کہا چوک کو تحقیق نکل جب دفاع ہو جا، تیرا مقام اتھے نہیں۔ اہل سنت عقیدہ 1400 سال تو طے شدہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی نقب لا سکتا، نبیان تو بعد سب تو افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ذاتی نمبر 2 جلدی جلدی ہم سن دے چلے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ بلا فصل، اور دوسرے نمبر دے حضرت فاروق اعظم، تیسرے نمبر دے عثمان غنی، چوتھے نمبر دے مولا علی، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس خلافت راشدہ دا تتمہ
حضرت امام حسن دی وہ جڑی 6 ماہ خلافتی دے نال ہویا ہے. یہ بھی میں احتیاطاً جملہ بول رہا ہوں تاکہ بعد میں کو نچنا کودنا نہ شروع کر دے لے. نمبر 1. نمبر 2, جس ویلے نبی پاک دی اہل بیت دی گل آئی نا تو اپنی پسندیدہ اپنی چوائس نہیں چلے گی. بس جی حضرت سیدہ پاک ہیں, مولا علی پاک ہیں, حسن پاک ہیں, حسین پاک ہیں, بس تو نبی بس یہ ہے. نہیں ہے تنو کس نے آکھیا یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے. اہل بیت جب بولا جائے گا اہل سنت کے نزدیک سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں ہیں, دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ٹوٹل اولاد, اس میں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں, اور تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ آل علی, آل جعفر, آل عقیل, آل حارث, آل عباس. یہ سارے اہل بیت دے وچ آندے ہیں. اپنی پسندیدہ اور چوائس کی شخصیات نہیں, جو دائرہ قرآن و حدیث کا ہے اس کے اندر جو شخصیات آتی ہیں وہ شخصیات ہیں جن کو تم اہل بیت کہتے ہو. توجہ ہے نا سبت رہا. اگلی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو بیٹیاں دی گل آوے کہ نبی پاک دیاں بیٹیاں نے 4. کیا بات, چار جڑا کہ ہم دین کو نہیں مانتے, کو مانتے وہاں کیسے تینوں بندہ ہی نہیں مانتے. اگلی گل, تو بندہ ہی نہیں, تو کی نہیں بندہ ہے گل کرنا بھی تو بھی بندہ ہے. کیوں؟ میں نے کہا اگر انج ہو جاوے کتاباں بھی تیریاں ہون, لکھاری بھی تیری ہون, چھاپا بھی تیرا ہوئے تے وچ لکھیا ہوئے تے مڑ من سے آ کے جیا میں کہ مڑ تیار ہو جا, پیڑ لا لا, میدان دس دے, پیراں نوں دس دے, سانوں دس دے, جتھے اسی بولے صاحب نہیں کتاب کھول کے سائیں یہ کتاب ہے بولنا بھی نہیں تے جے لکھیا ہوئے تے موڑ لتر بھی تیرے تے سیر بھی تیرا تے مارنا لاواں میں. سبحان اللہ. تماشے کرتے ہو. نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ حدیث کے دلائل تو ہیں ہی ہیں. یاد رکھ لیں اپنے پرائے سب کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. پنجتن پاک دیا 5 کتاباں دے حوالے ہیں زیادہ دے اندر, لیکن پنجتن پاک دے 5 حوالے اسی دے سکنے ہیں تے اتھائیں بیٹھے دے سکنے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کسی نے سرکار ہے تو دس سے چاہ سبحان اللہ. آشے بند کرو, یہ ہے ضروریات اہل سنت کا مسئلہ. یقین کرو ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے, نہیں تو جنہیں تھوڑی بولیے چاہتے ہیں اتنا مرے سانے جتنا گھیلے سانے. دلائل اہل سنت کے ایسے اللہ کے فضل سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور اہل بیت ہر 2 فریق سے محبت کرنا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے. یاد رکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے ماں میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کفے لسان سٹے جن میں کے بیان نہیں کر سکتے, لیکن ایک بڑا نازک مسئلہ دساں, مشاجرات بیان نہیں کر سکتے, فضائل بیان کرنے چاہیے نہیں. لوگ آتے ہیں فضائل بھی کریں, کیوں نہیں فضائل تم بیان کر سکتے بھائی؟ فضائل بھی بیان کرنے ہیں. مشاجرات کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. آج مشاجرات بیان اور فضائل ہو گئے. امیر معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو میں کہتا تیرا پیو مویا ہے یہ تو دورس کرنا ہے, یہ نہیں کو ہے فضیلت, وہ نفس ہے, وہ حضرت امیر معاویہ کے برابر ہے کہ نہیں, یہ تو اور سو سکتا ہے کہ جدی صحابیت قطعی ہے. حضرت امیر معاویہ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کو مینوں بھی تدا سنا جا رہا ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور حضرت امیر معاویہ کو عام صحابی تھوڑی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ یہ امیر معاویہ کی سگی بہن ہے, کاتب وحی ہیں, اور 40 سال تک یہ گورنر رہے. 20 سال خلفاء کی موجود اور 20 سال بعد کے آپ دیکھیں جب صلح ہو گئی تھی تو وہ لوگ بھی کان کھڑے کریں گے, کہ کان پکڑنے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لڑائی بیان کرتے ہیں کہ جنگ ہوئی ہے تو وہ امام حسن والی صلح کیوں نہیں بیان کرتے؟ اور 20 سال تو بعد میں دونوں بھائی زندہ رہے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا, اور دونوں نے کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ضرور اقدام کرتے. جو یزید کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہیں, یزید کے سامنے آ سکتے ہیں, تو ادھر کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے جو لوگ ڈنڈی مارتے. اور آج کل کے کئی بھیڑیے آ گئے, ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ وہاں پر شرطیں تھیں. میں کہ شرطیں تیرے پیو نے کیا سر جی, وہ رافضیوں نے لکھ دیا کہ شرطیں ٹوٹ گئی تو نس پہ آئے. حضرت امام حسن سے بڑا کوئی سید نہیں ہو سکتا. جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہم آپ کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہوئے. اور حضرت امام حسین سے بڑا سید نہیں ہے.
جو یزید کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. کوئی بندہ یزید کو ابو جی بنانے کی کوشش نہ کرے. کیا بات ہے. توجہ نہیں فرما رہے. اچھا اتنی بات کرو تو بس اوقات لوگ کہتے نہیں تم نا حضرت میری معاویہ کو علی کے برابر لے جاتے ہو. تو میں کہ برابر اعلیٰ یہ ارہام تین کدوں ہوا ہے؟ کس نے آکھے؟ یہ تو خود نبراس پڑھ کے دیکھ علامہ برہاروی نے خود لکھا ہے. فرماندے نے حضرت امیر معاویہ کو کس نے پوچھا تسی افضل ہو یا علی افضل نے؟ یہ مولا علی نے خود فرمایا میں امیر معاویہ خود فرما رہے ہیں. فرمان لگے اوے آج جڑا خط ہے نا خط یہ حضرت علی نے اپنے ہاتھاں نال لکھیا ہے. اے علی دا خط حضرت ابو سفیان دی پوری نسل تو افضل اور اعلیٰ ہے. علی تے بڑھ علی ہے. جب حضرت امیر معاویہ کا یہ فتویٰ ہے تو تینوں الہام کیوں کر دیتا وہ یہ برابر کر رہے ہیں؟ اہل سنت میں برابری کرنا جائز نہیں برابری کرتے. لیکن چونکہ صحابی ہے صحابی کے خلاف ہم کسی کتے کو بھونکنے تو نہیں دیں گے. اس لیے فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کا دشمن ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. آپ نے کتا دیکھنا تو حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والے کو دیکھ لیں. 4 ٹانگوں والے نہیں ہوتے آج کل 2 ٹانگوں والے بھی. 5-4 بندے ڈھلے پہ بیٹھو صحابی رسول ہے. رہ گئی بات صحابہ کی اور اہل بیت کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. آپ اہل بیت کشتی ہے صحابہ ستارے ہیں. ستارے دیکھ تاکہ منزل مل جائے. کشتی میں بیٹھ تاکہ بوڑھ نہ جائے. کوئی کم کر تو پھر سرے لگے. کتے بے دریا تو تلے بوڑھ جاتے. یہ تلے بہ گیا کتے نہ بیٹھا تو منزل نہ مل سیا. دونوں کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا. اس کی تصریحات و تفصیلات میں اور بیان کرتا لیکن آخر میں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں آستانہ عالیہ کے ساتھ جو ان کا خاص پیغام ہے نا یہ لوگ علم دوست ہیں. مجھے وہ سلطان بتا رہا تھا کہ میں ایک بار گیا تھا ایک عالم دین آئے بیٹھے سن. خواجہ صاحب کی خدمت کے اندر لوگ پیسے دیتے سن آپ کو تلے رکھی رکھیوں بھی نہیں سنایا. فرماندے نے آپ وہ دینے سے تو نہیں کرتے سن نہیں کر کے عالم دینوں دیتے. فرمایا پتہ چل گیا سید آ گیا. فرمایا جتنے پیسے دوں ہاتھ چا کے سارے سیدی جوڑی دے وچ پا. یہ ہے آپ کے آستانے کا پیغام. علم دوستی. مدارس خیبر سے چل پڑو کراچی تک دائیں بائیں ساری سرحدیں دیکھ لو. سبحان اللہ. یہ بارو شریف کا فیضان تمہیں نظر آئے گا اور عقیدے کا تسلق آج تک تمہیں نظر آئے گا. یہ ہے ہوتا ہے پیروں کا کردار. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی. حضرت صاحب پیر محمد حسن صاحب کی بلا آپ کو معلوم ہونا چاہیے شیخ الحدیث ہے خود. سبحان اللہ. بلکہ جاما آج کل تو پیریوں کا جڑا ڈھول تھے آوے انہوں پیر آتے ہو. شیخ الحدیث کو پیر کون سکتے ہیں؟ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے ویسے لکھا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی آپ دیکھو کسی ایک بندے نے آ کے یار میں نا چاہنا کہ میں ولی بھی بنا تو میں نے لوگ سیاحن بھی نہ. دوبارہ پھر سنیے میں ولی بھی بن جاؤں تو میں نے لوگ سیاحن بھی نہ پہچانن بھی نہ تو میں کی کراں. فرمایا مسجد دا امام بن جا یہ تیرے کو ولی مان جا گل ہوئی. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مطلب دین پڑھ جا دین پڑھا دین بھی گل کر مدرسے بنا کوئی نہیں مننے کا. لیکن یہ واحد پیر ہے. جمعہ بھی مدرسے بھی خود بھی شیخ الحدیث لیکن اللہ دے فضل دے نال پیر بھی سارے بندے. لیکن باقی پیرو مہربانی فرماؤ نا یہ گڈیاں تتر بٹیرے گھوڑے مہربانی کرو مہربانی کرو انہاں دی تقلید فرماؤ نا سائیں. یہ جو 70-80 لاکھ کا ایک گھوڑا یا 2 کروڑ دی ایک گڈی ہے تو 2 کروڑ دا سال میں بڑا ٹوری مدرسہ تے سال تو بعد پتہ نہیں تو ریلی جتنا کرے جتنا تے ادوں آ کے تیرے 20 حافظ بن جانے نے تیرا پیو بھی بخشیا جانا تے تو بھی بخشیا جانا. آواز بٹھی ہے صدقے جاواں تواڈی چوک تو سبحان اللہ سبحان اللہ واسطے یار کردار ادا کرو اپنا. اور آستانہ عالیہ سباق شریف نو دیکھو بارو شریف نو دیکھے انہاں دے ملحقہ جتنے علماء و مشائخ نے یقین کرو عقیدے واسطے. اور اس آستانے دی ایک میں خصوصیت تانوں دسدا پیاں ماشاءاللہ. میں جدوں دا میں آنا شروع کیتا جو میں محسوس کیتا ہے نا کوئی بندہ قادری ہوئے چشتی ہوئے سہروردی ہوئے نقش بندی ہوئے اویسی ہوئے کوئی بندہ ہوئے جو میں محسوس کیتا ہے یہ بندے سلسلہ نہیں وے تھے یہ بندے صرف عقیدہ وے تھے. بے شک کیا بات انہاں دا معیار طریقت دا کوئی گروہ نہیں
انہاں دا معیار عقیدہ امام احمد رضا کیا بات ہے؟ بے شک او دا مشرب جیڑا بھی ہوئے بے شک انہاں لوکاں نو میں نفرت کردیا نہیں دیکھیا بلکہ پیار کردیا دیکھیا بے شک بے شک توجہ ہے سمجھ رہا تھی سبحان اللہ اس آستانے دی یہ خصوصیت ہے عقیدت بعد اچ کر دینے پہلے عقیدہ دے دے کیا بات ہے؟ دوسری بات اس آستانے دا میں خاص پیغام تو دیتا ہوں یہ سیکھو اتنا نا بندے دا سینہ چوڑا ہوتا ہے بے شک وسعت پیدا ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سارے مسلک دی یہ وسعت ہے مفتی احمد یار خنیمی فرماتے ہیں جتنے سلسلے ہیں یہ سب نہریں ہیں اور علاقوں کو سیراب کرتی ہیں سمندر ایک ہی ہے واہ سبحان اللہ ہر نار دنال بنا کے رکھ بے شک ہر دا حجا کر کہ اس آستانے دا خاص پیغام بھی ہے اور ایک علماء دا احترام بھی ہے بے شک اور تساں جمی احباب بھی اس کے قائم ثابت رہنا ہے اتھے ہر مشرب دے بندے بیٹھے نے لیکن انہاں بلایا عقیدے دی وجہ بے شک اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے اور دے طول وقت دے اندر جتنا دین دا کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے اس کام کو قبول فرمائے علماء مشائخ دے نال انہاں دی محبت انہاں دے نال عوام دی انہاں دے نال اور تواڈی انہاں دے نال اللہ تعالیٰ اس دے اندر برکات عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ